بسم الله الرحمن الرحيم ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصحاب الفضیلہ، علماء کرام، ائمہ، خطباء اور مدرسین، دعات اور مبلغین گرامی قدر اور معزز و مکرم احباب گرامی، حاضرین و سامعین، انسان کی زندگی علم کے ساتھ ہے، اور یہ زندگی اس لیے ہے کہ انسان اس میں علم حاصل کرے۔ علم سے زندگی ہے اور زندگی علم کے لیے ہے، اور علم سے مراد وہ علم ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے۔ اللہ رب العزت اس علم کے لیے جس کو چاہتے ہیں منتخب فرماتے ہیں، برگزیدہ اور چنیدہ بنا لیتے ہیں۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان اس علم کے حصول کے لیے، اس کی طلب کے لیے بہت زیادہ شوق اور رغبت رکھے، اور اللہ رب العزت سے یہ علم مانگے بھی، اور ملنے کے بعد اس میں اضافے، ترقی اور زیادہ برکت کی دعا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس علم سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت، قرآن و سنت نازل فرمائے، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ پہلے نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، مدنی آیت ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا آغاز تو قرآن سے ذکر فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یہ قرآن کا علم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائیں، آپ کی زندگی تلخیوں کا شکار ہو جائے، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کے درجے بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو
جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ لگانے کے لیے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ جو علم ہے قرآن مجید کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آپ کو تلقین فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ اللہ رب العزت سے اس علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں۔ اور آپ سورہ طٰہٰ کا اگر استعراض کریں، یعنی اس ساری صورت کو ذرا اپنے سامنے اپنے دماغ میں لے کے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں بھی قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، اور وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ان آیات سے پہلے بھی اللہ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، اور اس علم کے اضافے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر اور قرآن اور حدیث دین کا علم ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اور جو اس علم سے بے بہرا ہو کر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اس کی زندگی تنگی کی ہوتی ہے، اور قبر میں بھی اس کی زندگی تنگی کی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی جس نے اس علم سے آنکھیں موند لیں اور بند کر لیں، اس کو نہ پڑھا نہ سیکھا، چھوڑ دیا اس کو، قیامت والے دن بھی اللہ رب العزت اس کو اندھا اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ تو یہ علم اصل علم ہے جس کے ساتھ انسان کی زندگی ہے۔ یہ علم جس شخص کو حاصل نہیں ہے، بے شک وہ کتنا بڑا عالم ہو، اسکالر ہو، اور ڈاکٹر ہو، فلاسفر ہو، دانشور ہو، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، اگر اس علم سے بے بہرا ہے اور اس علم سے تہی دامن ہے، یہ علم اس کو حاصل نہیں ہے، تو قرآن مجید نے جو حقیقت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جاہل ہے، اسے حقیقت کا علم نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو بے علم ہیں، واضح بات ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے صرف ظاہر کا ان کو پتہ ہے، دنیا کی حقیقت کا نہیں پتہ، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور جو اصل زندگی کی جگہ ہے آخرت، اس کی انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں، اس سے غافل ہے، اس کا دھیان ہی کوئی نہیں، اسی دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ دنیا تو سراب ہے، پیچھے بھاگتا ہے انسان، اور جس چیز کو حاصل کرتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آگے ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ مل جاتی ہے، پھر کہتا ہے وہ تو آگے ہے، اسی سراب کے پیچھے بھاگتا ہوا مر جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو خالی ہاتھ آ گیا، اس لیے یہ علم، اس کو اللہ رب العزت نے العلم قرار دیا ہے، العلم من بعد ما جاءک من العلم، اور اس کو اللہ رب العزت نے الحق قرار دیا۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس علم سے بہراور فرمایا ہے، اس علم سے سرفراز فرمایا ہے، انہیں اللہ رب العزت کے اس فضل و انعام پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس کے حضور سر بسجود رہنا چاہیے کہ اس نے اس اعزاز اور اس انعام کے ساتھ انہیں نوازا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی ہدایت دی، اور ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا جو اس علم سے نسبت رکھتے، ہمارا اس علم کے طالب علم ہیں، اس کے حاصل کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس کا شوق رکھنے والے ہیں، اس کی تحصیل کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ علم اس سے ہمیں بہرا ور فرما دے، بہرا مند فرما دے، اور دین کی سمجھ عطا فرما دے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی،
اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت کا جس آدمی پر بھی فضل و انعام ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، علم عطا کیا، اس علم کا ذکر فرمایا جو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ بادشاہی ٹھیک ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ تھے کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، آپ کے بعد کسی کو ویسی بادشاہی نہیں ملی اور پہلے بھی شاید ایسی نہیں ملی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جہاں سورۃ النمل کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا تو ان کے سب سے بڑے اعزاز کا جو ذکر فرمایا تو وہ یہ تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور اسی چیز کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم سے نسبت عطا فرمائی ہے، علم سے تعلق عطا فرمایا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اس علم کے حاملین اور اس علم کے طالبین اور اس علم سے وابستہ لوگوں کے درمیان ایک رحم ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ناطہ ہے، ایک وابستگی اور ایک ارتباط اور ایک ربط ہے جو ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اور نرفع درجات من نشاء، اور اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں، انبیاء کے بھی درجات رکھے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور علم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے اس سے کم دیا، کسی کو اللہ رب العزت نے اس سے کم دیا۔ اس میں نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ علم کے ساتھ اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ علم بذات خود انسان کی رفعت کا باعث ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ عام انسانوں میں سے اہل ایمان کو سر بلند کرتا ہے، سرفراز فرماتا ہے، انہیں اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں یہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور جو ایمان سے محروم ہیں یہ اعلیٰ درجے کے انسان تو کیا ہونا ہے انہوں نے، یہ تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، جو ایمان سے محروم ہیں یہ تو شر البریہ، بہت ہی نیچے ہیں، بہت ہی پستی کے اندر ہے، ان سے تو جانور اچھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں یہ انسان ہیں۔ اور ان ایمان والوں میں والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سر بلند اور سرفراز فرماتا ہے، اور ان میں اہل علم کو اللہ تعالیٰ سر بلند اور سرفراز فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اس لیے سارے انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور انبیاء نے جو ورثہ چھوڑا ہے وہ علم کا ورثہ چھوڑا ہے، اور جو اس علم کے ورثے کے امین ہیں، جو اس سے بہرہ مند ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ ورثہ نصیب فرمایا ہے، وہ نبیوں کے علم کے بھی وارث ہیں، ان کے منبر کے بھی وارث ہیں، ان کی مسند کے بھی وارث ہیں، ان کے مشن کے بھی وارث ہیں۔ یہ منبر بھی نبیوں کی وراثت ہے، دعوت اللہ کا منصب، یہ مسند بھی لوگوں کی امامت کروانا، لوگوں کی دین میں پیشوائی کرنا، یہ نبیوں کا ورثہ ہے، اور لوگوں کے لیے علم کا نمونہ بننا یہ بھی نبیوں کا ورثہ ہے۔ نبی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دین کی گواہی دی ہے اور تم نے لوگوں کے سامنے دین کی گواہی دی ہے، اور یہ گواہی دینے کا عمل جو ہے
شہادت بالقول اور شہادت بالحق یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، اور نبیوں کے بعد پھر ان کے جو وارثین ہیں، جو ان کے مشن کے اور ان کے منصب تو نبوت کا نبیوں کے لیے ہے، اس میں تو کوئی ان کا شریک نہیں ہے، لیکن جو ان کے کام ہیں اور جو کچھ ایسے امور ہیں جو اللہ رب العزت نے ان کے وارثوں کو بھی عطا فرمائے ہوئے ہیں، ان کی صفات اور ان کے اخلاق اور ان کی خوبیاں جن کے ساتھ وہ متصف تھے۔ نبوت تو اللہ رب العزت کی ایک ایسی موہبت ہے، ایسا اللہ کا عطیہ اور ایسی عطا ہے اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت کسی کو عطا فرماتے ہیں اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، لیکن اس میں خاص اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے جس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ نہ چاہت سے ملتا ہے، نہ ریاضت سے ملتا ہے، اور نہ ہی الٹپ طریقے سے مل جاتا ہے کہ ایسے ہی کسی کو دے دیا، نہیں، اللہ رب العزت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون اس منصب کا اہل ہے اور اس کو یہ دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وہ پورا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی جو وحی کے لانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے منتخب ہوتے ہیں وہ بھی فرشتوں میں سے چنے ہوئے ہیں، اور جو انسانوں میں سے اس وحی کا محبت ہوتے ہیں، وحی ان پر اترتی ہے، وہ اس کے حامل ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، ان اتبع الا ما یوحی الی، اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ورثے کے لیے، یہ جو نبیوں کا ورثہ ہے وہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یہ آگے منتقل کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت جن لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم اس کتاب کا وارث بناتے ہیں الذی نصطفینا من عبادنا، اور آگے جو صفات ہیں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نہیں ہے، یہ تو ان کے پیروکاروں کی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ کتاب کا وارث بنا دینا، دین کے علم کا وارث بنا دینا، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اس اللہ رب العزت کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے جوڑا ہے، اس کی نسبت عطا فرمائی، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے جو اس نعمت کے تقاضے ہیں اور جو اس کے حقوق ہیں اور جو اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان کو پوری طرح ادا کرنے کے لیے سرگرم رہنا، کمر بستہ رہنا، اور ہر وقت اس کے اندر جڑے رہنا، لگے رہنا، استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، یہ کامیابی ہے۔ اور اگر انسان نے علم حاصل کیا، نیت کھوٹی کر لی، علم حاصل کیا اور اس کے تقاضے پورے نہ کیے، اور انسان نے علم حاصل کیا اور اس کو ادنا چیزوں کا ذریعہ بنا لیا، اور اس سے وہ نہ حاصل کیا جو کر سکتا تھا اور اسے کرنا چاہیے تھا، اور چیزوں کے اندر لگا رہا، تو پھر یہ علم کی نسبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا اس کے لیے زیادہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے ہاں غضب اور ناراضگی کا باعث بننے والی چیز ہے۔ وہ آدمی جاہل ہو اور وہ کوتاہی کرے تو برا وہ بھی ہے کہ اس نے جہالت اختیار کی اور اس نے کوتاہی کی، لیکن ایک عالم ہے، جانتا ہے، اور پھر وہ کوتاہی کرتا ہے، اس کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تنبیہ کے لیے اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، جس میں سورۃ الاسراء بھی جس کو کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو سب سے بڑا سفر تھا اور سب سے اونچا اعزاز تھا کہ وہ جنت الماوا اور اللہ اکبر سدرۃ المنتہا تک پہنچے،
اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام تک پہنچے کہ جہاں وہ فرشتوں کے تقدیر لکھنے کے جو قلم ہیں ان کی سرسراہٹ کو سن رہے تھے اور اللہ کے بہت قریب ہوئے صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وہاں اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور قریب تھا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، پھسلانا چاہتے ہیں۔ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو ڈگمگا دینا، ہلا دینا، متزلزل کر دینا۔ امام ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اضطراب اور تحرک یہ اس فتنے کے اندر شامل ہوتا ہے، یعنی انسان مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قل ہو جائے، حرکت کرنے لگے، ڈگمگانے لگے اور پھر اپنی جگہ سے بہک کے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، اپنی جگہ پہ قائم نہ رہے، یہ فتنہ ہوتا ہے۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو یہ اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں، کبھی چکما دیتے ہیں، کبھی ترغیب دیتے ہیں، کبھی کیا واسطہ دیتے ہیں، کبھی کیا باغ دکھاتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ان کی موافقت کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں جدھر لے جانا چاہتے ہیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو دوست بنا لیں گے، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، دنیا میں بھی دگنا، آخرت میں بھی دگنا۔ اس علم سے انحراف اور اس علم کے تقاضوں میں کوتاہی پھر ایسی چیز ہے کہ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ اس لیے یہ علم کی ذمہ داری جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے اور آپ کو ہر وقت اس کا احساس کرتے رہنا چاہیے۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ اکبر، ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اس علم کو مخلص ہو کے پڑھے، اسے ادنا چیزوں کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بنائے۔ اللہ اکبر، اس کا حاصل یہ ہے یا اس کا ہدف یہ ہے، اس کا اولین محرک یہ ہے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، اس سے انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ اللہ اکبر، یبتغی بہ وجہ اللہ، مجھے اللہ مل جائے۔ لوگ دنیا کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ مجھے روزگار مل جائے، مجھے محفوظ مستقبل مل جائے، مجھے آرام آسائش والی زندگی مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ لوگ اس لیے پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، مہارتیں سیکھتے ہیں، لیکن یہ علم اس لیے ہے کہ یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ مجھے میرا اللہ مل جائے، بس مجھے اللہ مل جائے۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، یہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا ہے، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور کسی چیز کو اس میں نہیں لے کے آنا، اور کسی چیز کو لے کے آئیں گے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او ینال بہ عرضا من الدنیا، تاکہ علماء کے ساتھ اس کا شمار ہو، علماء کے زمرے میں اس کا نام آ جائے، اس کے آگے پیچھے علماء والے القاب آ جائیں، فلاں 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 فلاں، علماء کی لسٹ میں اس کا نام آ جائے، علماء کے ساتھ اس کا نام لکھا جائے، علماء کے گروہ میں اس کا شمار ہو، لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، یا نہ سمجھو اور نادانوں کے اوپر اس کے علم کی دھاک بیٹھے اور وہ لوگوں کو چپ کرا دے، اور لوگوں کے اوپر اس کی بالادستی اور اس کی بالا تری ثابت ہو جائے کہ یہ بڑی اونچی شے ہے اور ہم اس کے مقابلے میں نیچ ہیں۔ او ینال بہ عرضا من الدنیا، یا دنیا کا کوئی سامان اور دنیا کی کوئی چیز وہ حاصل کر لے کہ وہ مجھے حاصل ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھی زندگی مل جائے،
پیسہ مل جائے، لوگوں میں شہرت مل جائے، قبولیت اور محبوبیت مل جائے، اور لوگ میرے پیچھے لگیں، مجھے اپنا لیڈر بنا لیں، اور لوگ میرے نعرے لگائیں، لوگ میری تحسین کریں، لوگ مجھے داد دیں، یہ سب عرض من الدنیا، یہ دنیا کے وہ عوارض ہیں جو بڑی جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ عرض جو ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے پاس رہتی نہیں، لینال بھی عرض من الدنیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یریح رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو کجا، جنت کی خوشبو اور مہک بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلا اخلاص۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں، بہت سارے علماء کی طرف سے یہ بات ان کی سیرت کے اندر نقل ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب علم کی تحصیل شروع کی تو ہماری نیت اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن جب علم پڑھ لیا تو پھر پتہ چلا کہ اس نیت کو خالص کرنا ہے۔ اب بھی موقع ہے، پہلے جو کچھ تھا کھرچ کے نکال دیں، اس کو کرید کر کھرچ کر دل صاف کر لیں، یا اللہ پچھلی جو چیزیں کمزوری کی تھیں، یا اللہ میرا دل ان سے صاف کر دے۔ اللہم ارزقنی الصدق والاخلاص فی القول والعمل، اللہ مجھے صدق و اخلاص نصیب فرما دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا، یا اللہ میرا سارا عمل صالح، نیکی والا، فرما برداری والا کر دے، اور اپنی ذات کے لیے اس کو خالص کر دے۔ جو میں نے دانستہ یا نہ دانستہ اس معاملے میں کوتاہی کی ہے، یا اللہ میرا وہ معاملہ صاف کر کے مجھے اخلاص نصیب فرما دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دنیا کے لیے اسے حاصل کیا تھا، لیکن اس علم نے ہماری رہنمائی فرمائی تو پھر ہمارے اندر اخلاص آ گیا۔ آج بھی موقع ہے، انسان اس وقت بھی توبہ کر کے اس علم کو اللہ کے لیے خالص کر سکتا ہے، اور پھر اگلی زندگی کے اندر اپنے اندر اس اخلاص کی آپ یاری کرتا رہے، اس کو اسی لیے رکھے، اور ان چیزوں کو مقصد نہ بنائے۔ یہ جو چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں کہ میں پیسے کما لوں، مجھے شہرت مل جائے، مجھے لوگوں کے اندر مقبولیت مل جائے، مجھے داد و تحسین حاصل ہو، میرے بھائیوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے عمل کو برباد کروا دیں۔ اور وہ جو حدیث ہے جسے سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غشی طاری ہوتی تھی، اللہ سناتے تھے اور غشی طاری ہوتی، پھر کھڑے ہوتے تھے، ہوش آتا تھا، شروع کرتے تھے، پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ تو اس میں اللہ اکبر، جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے نیکیاں کام کرنے والے ہیں، لیکن جو اصل خرابی ہے وہ اخلاص نہیں ہے۔ ایک شخص جان دینے والا ہے، ایک شخص علم پڑھنے والا ہے اور علم کی خدمت کرنے والا ہے، اور ایک شخص مال خرچ کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اور ان تینوں کا انجام یہ ہے کہ تسجر بہم النار یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا جہنم کا ایندھن بننے والے یہ لوگ ہیں۔ اور کہا کیا جائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا، لیقال قاری، لیقال قاری، کہ تجھے لوگ یہ کہیں یہ علامہ ہے، یہ قاری ہے، قد قیل، لوگوں نے کہہ دیا، تیرے عمل کا حاصل تجھے مل گیا، میرے پاس کیا لینے آئے، پکڑو اس کو گھسیٹو جہنم میں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ اخلاص بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور یبتغی بہ وجہ اللہ، ہر وقت انسان کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی کی طلب، اس طرح انسان کے اندر راسخ ہو جائے اور اس طرح متمکن ہو جائے کہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہر وقت یہی ہے کہ میرا اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، میرے یہاں بیٹھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ جانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ پوچھے، اس علم سے بھی رہنمائی لے اور اپنے بڑوں سے بھی رہنمائی لے، اپنے بڑوں سے بھی رہنمائی لے، میرے یہاں بیٹھنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، یا فطرے کو مٹانے کے لیے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں اور یہ جگہ خالی کر دوں، میرا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ علم بھی آپ کی رہنمائی کرے گا، لیکن تجرید کے ساتھ اپنی ہوا اور اپنی خواہش اور اپنا مفاد اور اپنی ذات کو مٹا کے جب آپ اس علم سے رہنمائی لیں گے تو یہ علم رہنمائی کرے گا کہ اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کا سانحہ ارتحال ہوا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ، نفدی بھی ارواحنا و امہاتنا و آبائنا،
ہماری جانیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس وقت انصار یہ سمجھتے تھے کہ ہم لے کے آئے تھے یہاں، ہم نے دفاع کیا، اور اب ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اسی فریضے کو اور اسی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں، ہم آگے بڑھ کے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں۔ اس کے لیے مشورہ کر رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے جا کر جب دیکھا کہ یہ ایک فیصلہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ قریش میں سے سربراہ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اشارے بھی کیے تھے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بھی بنایا تھا کہ ابو بکر کی خلافت کا نوشتہ لکھ دیں، لیکن میرے اللہ رب العزت کے فیصلے یہ تھے کہ وہ نہ لکھا جائے، لیکن امت کرے گی وہ جو اللہ رب العزت کے پاس لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر ہی محمد کا خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوایا نہیں، یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اور یہ امت کا صحیح ترین فیصلہ تھا۔ اس نوشت کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے بغیر امت نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ کی رضا تھی۔ اللہ اکبر۔ تو انصار نے اس وقت پیچھے ہٹ گئے، اقرار نہیں کیا انہوں نے، اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے رسول کا حکم مان لیا۔ تو زندگی کے اندر انسان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر پیچھے ہٹنا پڑے یا نیچے آنا پڑے تو انسان آ جائے، اور اگر انسان ڈٹ جاتا ہے کہ میں تو مر جاؤں گا، نہ آنے دوں گا اور نہ ہٹوں گا، نہ کسی کو یہاں ہٹانے دوں گا، میں تو یہاں کھڑا ہوں، آؤ جو میرے سامنے آتا ہے، نہیں میرے بھائیو، یہاں پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ اخلاص بہت بڑی چیز ہے، اور اس علم کا اللہ اکبر اولین زینہ جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس علم کے اندر کسی ایک مقام کے اوپر ٹھہراؤ نہ ہو، ازدیاد، رب زدنی علم، رب زدنی علم، رب زدنی علم، یا اللہ میرا علم بڑھا۔ اور وہ علم بڑھتا کیسے ہے؟ قرآن پڑھتے رہو، سمجھ کے پڑھتے رہو، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا، حواشی اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا، تفسیر ابن کثیر کے ساتھ قرآن پڑھا، اور پھر تفسیر ابن جریر کے ساتھ قرآن پڑھا، اور پھر قرآن مجید کے اگر حافظ ہیں تو اس کو ضبط کریں، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو حفظ کرنے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اور یقین جانیے یہ علم کا ایسا خزانہ ہے، اور یہ علم کا ایسا سمندر ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کو نئی چیزیں ملیں گی، اس میں اس کے علوم، اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کے بصائر ختم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے۔ لوگوں نے زندگیاں لگا دی، لوگوں نے برس ہا برس لگا دیے اس کو پڑھتے سیکھتے سمجھتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں ابھی ہم کنارے پہ کھڑے ہیں، سمندر بہت بڑا ہے، بہت گہرا ہے، بہت وسیع ہے، اس کا کوئی اور چھور ہی نہیں، اس کا کوئی کنار ہی نہیں، یہ بحر ناپیدا کنار ہے، اس کا کوئی اور چھور نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حدیث بھی، اور صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ میں نے درس دینا ہے تیاری کر لوں، نہیں، اپنی جہالت کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کتاب الایمان بھی پڑھیں، کتاب العلم بھی پڑھیں، کتاب الرقاق بھی پڑھیں، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت، اس میں بڑا ایمان ہے۔ لوگوں کی زندگیاں پڑھنے سے انسان کو ان کی صحبت ملتی ہے، ان کا ساتھ ملتا ہے، اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جن مجلسوں میں رہتے ہیں غیبت ہوتی ہے، دوسرے کی تنقیص ہوتی ہے، دوسرے کا ٹھٹھا اور تمسخر ہوتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ چیزیں انسان کے دل کو کالا کر دیتی ہیں اور پتھر کر دیتی ہیں۔ خدا کی قسم ان مجلسوں سے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں ان مجلسوں، چھوڑ دیں ان مجلسوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جائیں۔ حدیث کی مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں، کبھی سفر میں ہوتے ہیں، کبھی عمرے میں ہوتے ہیں، کبھی جہاد میں ہوتے ہیں، کبھی علماء کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں جو مجھے فرصت ملتی ہے میں اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی مجلس میں؟ فرمایا ہاں، حدیث پڑھتا ہوں،
حدیث کا مذاکرہ کرتا ہوں، حدیث کا مراجعہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی مجلس میں پہنچ جاتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں، حدیث پڑھا کر بخاری شریف کا مطالعہ شروع کر دیں، صحیح مسلم کا مطالعہ شروع کر دیں، اور کوشش کیا کریں حدیثیں یاد کرنے کی، حدیثیں یاد اپنے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح اور تقویم کے لیے کہ میرے اخلاق سدھر جائیں۔ اور وہ جو تزکیہ ہے، انسان اپنا تزکیہ شروع کرے، اپنا تزکیہ شروع کرے۔ حسد ہے، بغض ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، مال کی حرص ہے، مال کا طمع ہے، اور جو کچھ ہے اس کے اوپر انسان ایسے پنجہ گاڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ کسی کو میں نے اس کے قریب نہیں آنے دینا، حالانکہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان دوسروں کو شریک کر لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس چیز سے انسان اپنے ایاکم والشح، شح حرص اور بخل اور حسد اور بغض اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا یا انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں، ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنی اصلاح کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے اخلاق رذیلہ کو ختم کر کے اخلاق حسنہ کو۔ اللہ اکبر، کسی کے بارے میں پتہ بھی ہو کہ کمی ہے، کمزوری ہے، ہاں کوئی غلط بات ہے اس کی نشاندہی کریں، لیکن اس کی تذلیل اور اس کی تحقیر کے بغیر، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ علم کے خلاف ہے، یہ دلیل کے خلاف ہے۔ ہمیں اس کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ بھی رابطہ ہو جائے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے بتا دیں، لیکن لوگوں کے اشتہار لگانے اور چرچے کرنے ان کے، اور ان کو تشہیر کر کے ذلیل کرنا کہ ان کی آندہ وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ نہیں کام کرنا چاہیے۔ تو اپنا تزکیہ، علم پڑھتے رہیں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، ذمہ داریاں سر پہ آنے سے پہلے، اس لیے کہ علماء تو جا رہے ہیں، علماء تو جا رہے ہیں، فرنٹ لائن کے جا چکے، اکثر جا چکے، کچھ باقی ہیں، اور وہ بھی چراغ سحری ہے۔ اب فرنٹ لائن پہ آپ آنے والے، آپ نے فرنٹ لائن سنبھال لی، تو فرنٹ لائن پہ آنے سے پہلے تفقہوا، دین کے اندر فقاہت حاصل کرو، دین کے اندر گہرا فہم حاصل کرو، قبل ان تسودوا، ذمہ داریاں آنے سے پہلے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر اللہ اکبر اضافہ کیا ہے، قال ابو عبداللہ و بعد ان تسودوا، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتا ہے کہ ذمہ داریاں آنے کے بعد بھی طلب علم جاری رکھو اور تحصیل علم جاری رکھو۔ یہ نہیں کہ اب ہم علامہ بن گئے، اب ہمیں کسی سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی جہالت رفع کرنے کے لیے اور اپنی کمزوریاں رفع کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس علم کو پڑھے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس علم کو پڑھے، تو انشاءاللہ العزیز یہ علم نور ہے، یہ علم نور ہے، انسان کے ظاہر کو بھی نورانی کر دیتا ہے اور انسان کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ انسان واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے یہ مشعل راہ بھی ہوتا ہے اور یہ منارہ نور بھی ہوتا ہے، یہ منارہ نور بھی ہوتا ہے، لوگ اس سے روشنی لیتے ہیں، اس کا عمل بھی نور ہوتا ہے، اس کا بول بھی نورانی ہوتا ہے، اس کا وجود بھی نورانی ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے ہر طرف روشنی پھیلتی ہے، علم کی روشنی، ہدایت کی روشنی، محبت کی روشنی، اللہ کی معرفت کی روشنی، سنت کی اتباع کی روشنی، یہ پھیلتی ہے اس کے وجود سے۔ ایسا ہونا چاہیے انسان۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز جو اس علم کے ساتھ انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں آپ کے علم کے وارث ہیں، آپ کے منبر کے اور آپ کی مسند کے اور آپ کے مصلی کے، تو جو نبوت کا ایک شعور ہے، ایک نبوت کی فکر ہے، اور ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبوت کا ایک درد ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ درد مند ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے انسانوں کا، ہیں اتنے انسان جہنم کے اندر جانے والے، اور یہ میری آنکھوں کے سامنے میرے رشتہ دار، میرے محلے دار، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں، اس کی نیندیں اللہ اکبر بے چین ہو جاتی ہیں، اس کو رات کو نیند نہیں آتی، اٹھ کے اللہ اکبر۔
پھر امت کے ان لوگوں کے لیے اور انسانوں کے ان جتھوں کے لیے جو گمراہی کے راستے پہ چلتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ اٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہم اہد قومی، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان تک پہنچتا ہے، ان تک رسائی حاصل کرتا ہے اور انہیں کوشش کرتا ہے جہنم کے راستے سے بچانے کی۔ اور اس کے لیے میرے بھائیوں پوری امت کی درد ہونا، بلکہ پوری انسانیت کا درد ہونا چاہیے۔ جتنے روئے زمین کے اوپر رہنے والے اولاد آدم ہیں، اللہ کی مخلوق انسان ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں درد ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو ہمارے لیے اللہ اکبر ایسا بنا دے کہ ہم ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، ہمیں ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں، ہم ان کے لیے اصلاح کا، جنت میں آنے کا اور جنت کے وارث بننے کا اللہ تعالی ہمیں ان کے لیے ذریعہ بنا دے، ہمارے ذریعے۔ اللہم اہدنا واہد بنا، یا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے ذریعے اپنی مخلوق کو بھی ہدایت دے، اور بالخصوص جو مسلمان ہیں، سارے مسلمان یہ آپ کا مخاطب ہونے چاہیے اور ان کی آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ صرف اپنا حلقہ جو ہے اسی کے بارے میں آپ سوچیں نہیں، آپ کی سوچ وسیع ہونی چاہیے۔ ان کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی بھی اصلاح کی جائے، یہ جو ہمارے ساتھی ہیں، قریبی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی تو یہ دور تھا اور کبھی یہ امتیاز تھا کہ جو اہل حدیث ہوتا تھا وہ دوسرے طبقے کے علماء سے بھی زیادہ دین کی سمجھ رکھتا تھا، اور اس کا کردار ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، خیانت بھی نہیں کرے گا اور بدعہدی بھی نہیں کرے گا اور غلط کام بھی نہیں کرے گا، لیکن اس میں عیب یہی ہے کہ یہ وہابی ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آج صورتحال وہ نہیں، آج ہم میں اور دوسروں میں وہ فرق مٹ گیا، وہ بھی جیسے ہیں ہم بھی ویسے ہی ہوں۔ تو ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، یہ زیادہ قریبی ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اپنے قریبی ہیں، لیکن ان کی بھی فکر کرنی چاہیے جو دوسرے ہیں، ان تک بھی پہنچنا چاہیے اور ان کو بھی اس راستے کی طرف لے کے آنا چاہیے جو دین کا راستہ ہے۔ پوری انسانیت کی فکر، پوری امت کی فکر اور امت کے تمام طبقات کی فکر، وہ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے طبقات ہیں، معاشرتی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے، معاشرے کے جو طبقات ہیں ان کے حوالے سے سب کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نبوت کا درد ہے، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا، اور پیغمبر جو ہے سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں، وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ خیر خواہی، بلائی اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کسی کو دونوں جہان کی ناکامی سے بچا لیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا خیر خواہی ہے، بیماروں کا علاج کرنا خیر خواہی ہے، بے سہارا لوگوں کا مددگار بننا، دست و بازو بننا خیر خواہی ہے۔ یہ ساری خیر خواہیاں ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ جہنم میں جانے والے کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا دیں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی کو آپ نے اس کامیابی سے ہمکنار کر دیا تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے۔ اس لیے یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت سرگرم رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا، جہاں ہوں کوشش کریں اس بات کی کہ ہم دوسروں کو خیر کی طرف دعوت دیں، خیر کی طرف بلائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے، ایک ترتیب تو نہیں ہے، بس دوسری سے بات یعنی اس کے بعد والی جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی بھی یہی تعلیم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اعتصام بحبل اللہ، اور کسی جگہ پر یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور جس سورت کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس سے پہلے جو آیت ہے چوتھے سپارے میں،
وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اعتصام یعنی اللہ سے تعلق بنا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ عصمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچانا۔ معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جسے بچایا جائے، اور عاصم بچانے والا ہوتا ہے۔ اور اعتصام باللہ یعنی اپنے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے اپنا تعلق کس کے ساتھ جوڑ لے؟ اللہ سے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو اسے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی مل گئی، اسے صراط مستقیم پہ کھڑا کر کے اس کی طرف رہنمائی دے دی گئی۔ اور آگے اسی مقام پر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اعتصام باللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اعتصام بحبل اللہ، اور حبل اللہ کیا ہے؟ القرآن۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان سے لٹکائی ہوئی اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی ہوئی ہے۔ اور طرفہ بید اللہ، ایک سرا اس رسی کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفہ بیدیکم، اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس رسی کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جاؤ، قرآن کے ساتھ، اور قرآن کا بیان حدیث، دونوں بیان ہے، عملی بیان بھی حدیث سنت رسول، اور قولی بیان بھی حدیث فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبیل المومنین بھی اس کے ساتھ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کے عملی بیان کی جنہوں نے اتباع کی، وہ کون ہیں؟ وہ اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، و رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اصحاب رسول ہیں۔ ان کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے عبودیت کا، بندگی کا، اور التجا اللہ کا، اللہ کی طرف لجوء، اللہ کی طرف جھکاؤ، تعوذ باللہ کا، اور استعانت باللہ کا، توکل علی اللہ کا، انابت الی اللہ کا، اخبات الی اللہ کا جو تعلق ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے۔ اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کی ترقی اور آپ کا عروج اور آپ کی سرفرازی اور اقبال بندی میں اضافہ ہوگا، اور جتنا یہ تعلق کمزور پڑتا ہے اسی قدر انسان زوال اور انحطاط کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق جو ہے یہ انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اعتصام باللہ اور اعتصام بحبل اللہ، اور اس کے ساتھ پھر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ اس امت کے جو منتخب اور اس امت کا جو چنیدہ گروہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور کہا کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلے بھی وَلَا تَفَرَّقُوا اور یہاں بھی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس لیے اعتصام بحبل اللہ کے بعد پھر ہمارے اندر تفرق نہیں ہونا چاہیے، تفرق نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ اور جو حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ ہے علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ، اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الجماعۃ رحمۃ، اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں ید اللہ علی الجماعہ، علیکم بالجماعہ۔ الجماعہ دو معنی ہیں اس کے جو میں سمجھا ہوں واللہ عالم۔ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑے رکھو جو الجماعہ ہے، جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے ارکان اور جس کے افراد وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحابیت کے شرف سے مشرف ہونے والے وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں جنہیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور مرافقت کے لیے چن لیا تھا۔ ابر هذه الامت قلوبا واعمقهم علما، جن کے دل بھی بہت ہی پاکیزہ اور نیکیوں کے ساتھ معمور تھے، اور جو علم کے اندر بھی بہت گہرائی رکھنے والے تھے، اور بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صفات کے حامل لوگ تھے۔ وہ الجماع، اس الجماع کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر وقت اس بات کی کوشش کیا کرو کہ میں نے اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے، ان سے الگ نہیں ہونا۔ ایک تو الجماعت کا یہ معنی ہے، اور دوسرا الجماعت کا معنی یہ ہے علیکم بالجماع، کہ جماعت کو لازم پکڑو۔ اور علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے صحابہ کی جماعت، اور صحابہ کے بعد پھر والذین تبعوہم بإحسان، جو ان کے طریقے کے اوپر چلنے والے ہیں بے احسان، یعنی احسان کے ساتھ۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوری نیک نیتی کے ساتھ، اور پورے اخلاص کے ساتھ، اور اس احساس و شعور کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے احسان کا، کہ انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں نے ٹھیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، بہترین کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ ہی مطلوب ہے میرا، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہوتا ہے والذین تبعوہم بإحسان۔ تو اس جماعت کی پیروی کرنی ہے۔ اور امت کے اندر جو لوگ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے شاگرد تھے، انہوں نے جامع ترمذی کے اندر انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے مراد کون ہے؟ جماعت سے مراد کون ہے؟ کون لوگ ہیں جو الجماع ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم اہل العلم والفقہ والحدیث۔ یہ الجماعت وہ لوگ ہیں جنہیں دین کا علم حاصل ہے، جنہیں دین کی فقہ اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی ہے، اور جن کا حدیث کے ساتھ اشتغال ہے، حدیث کے ساتھ اشتغال، اہل العلم والفقہ والحدیث۔ تو اہل علم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اہل علم سے تعلق رکھنا چاہیے، اپنے دور کے علماء کے ساتھ، اور خاص طور پر جو ہمارے اکابر آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے دین کا کام لیا۔ قریبی دور کے علماء، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا، اور ان کے کارناموں کو سامنے رکھنا، اور اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ اپنے دور سے لے کر صحابہ کے دور تک علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھو، اور اپنے دور کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی جڑ کے رہیں، ان کے ساتھ بھی جڑ کے رہیں، ان سے مشورہ لیں، ان سے رہنمائی لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، جو تمہارے بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، تجربے میں بھی بڑے ہیں، ان کے ساتھ جڑے رہو، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن آج دور ایسا آ گیا کہ کسی آدمی کو ذرا سی کوئی کامیابی مل جاتی ہے اور شہرت کے پر اس کو لگ جاتے ہیں، تو اس کی نگاہ میں کوئی بڑا ہی نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، اور پھر وہ بڑا بننے کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو راستے اوپر لے جانے والے نہیں ہوتے، نیچے لے جانے والے ہوتے۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ بات غلط ہے۔ پہلے دور کے علماء، ائمہ مجتہدین، فقہائے محدثین، دین کے خدام، اور جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس دین کو عزتیں اور رفعتیں اور تمکن اور پھیلاؤ اور شیوع نصیب فرمایا ہے، ان علماء کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں، اور اپنے دور کے علماء کے ساتھ بھی، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ مرتبط رہیں۔ تو ایک تو جماعت کا یہ معنی ہے، صحابہ کی جماعت، اہل علم اور اہل فقہ کی جماعت، اور دوسرا علیکم بالجماع کا یہ معنی ہے کہ تمہارے اندر اجتماعیت رہنی چاہیے، تم بھی ایک رہو، تم بھی اللہ اکبر کھنڈ نہ جاؤ، بالکل ایسے نہ ہو جاؤ کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ دوسرے سے الگ ہے، اور اکٹھے بھی ہوتے ہیں تتحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، دل سب کے جدا جدا ہوتے ہیں، وہ دل نہیں اکٹھے ہوتے، دل اکٹھے ہونے چاہیے، اور
علم کا رشتہ جو ہے یہ سب کو ہم کو جوڑنے والا ہے، علم کا رشتہ ہم سب کو جوڑنے والا ہے۔ اور باقی رہ گئی بات تنظیموں کی، ذرا میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو شاید آپ کو تلخ محسوس ہوگی۔ تنظیم ہوتی ہے کام کو تقویت دینے کے لیے، کام کو تنظیم کے ذریعے، نظم کے ذریعے کام قوت پکڑتا ہے، اور کام کو مضبوط کرنے کے لیے، توانا کرنے کے لیے تنظیم ہوتی ہے۔ لیکن اگر تنظیمیں کام کو بکھیرنے والی بن جائے، کام کو کمزور کرنے والی بن جائے، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے کرنا ہے، میں اس کی نفی کروں وہ میری نفی کرے، میں اس کو کہوں وہ کچھ نہیں کرتا، وہ مجھے کہے میں کچھ نہیں کرتا، تو کام کمزور ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے؟ کمزور ہوگا، کمزور ہوگا۔ اس لیے تنظیم کے ساتھ کام کریں، آپ کسی بھی تنظیم کے ساتھ آپ کام کریں، لیکن کام جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کا نام اونچا ہو۔ میری تنظیم یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہے کہ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کی بات اونچی ہو، اللہ کا حکم اونچا ہو، اللہ کا دین اونچا ہو۔ اور جس کے ذریعے اللہ کا دین اونچا ہو رہا ہے، میں وہاں نہیں ہوں لیکن میرا بھائی کر رہا ہے، میرا ساتھی کر رہا ہے، میرا دوست کر رہا ہے، میرا عزیز کر رہا ہے، تو میں سمجھوں وہ بھی میرا کام کر رہا ہے، میرا بھی وہی مقصد اور اس کا بھی وہی مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے لیے اعتراف ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر کی تمنا ہونی چاہیے، انسان اس کے لیے بھلا سوچے اور اس کو سپورٹ کرے۔ اس طرح ہمیں آپس میں متعاون اور متفاہم اور مترابط ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بننے والے ہوں، اور مشترکہ مقاصد کے لیے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے، ایک دوسرے کو مٹانے والے، ایک دوسرے کی نفی کرنے والے، اور ایک دوسرے کو اذیت دینے والے، ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، شیطان ان کے ذریعے آتا ہے۔ تنافس، اللہ اکبر، آپس میں تنافس، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی، آگے بڑھنے کی کوشش، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے آگے نکل جاؤں، دنیا کے معاملے میں اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے وسائل زیادہ کرنے کے لیے، جب ان چیزوں میں انسان کوشش کرتا ہے، نیکی کے اندر تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، فاستبقوا الخیرات، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر انسان جو ہے دوسرے کا برا چاہے، یہ کہتا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں اور اللہ اس کو بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، مسابقت کا بھی جذبہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے کی خیرخواہی کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جب دنیا کے اندر منافست آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ الی الفقر اخشی علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہاری ناداری اور تمہاری تہی دامنی اور تنگ دستی کا خدشہ نہیں ہے کہ تم بے وسیلہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نقشہ ان تم سط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی اور تم اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، پھر تمہیں بھی یہ ہلاک کر دے گی جیسے پہلوں کو اس نے ہلاک کیا تھا، فتہلککم کما اہلکتہم۔ تو اس لیے یہ جو تنظیمی اختلاف ہے، اس اختلاف کو ایسا بنا دینا کہ یہی ہماری ساری جد و جہد کا محور بن جائے کہ میری تنظیم مضبوط ہو جائے اور دوسرے کو میں ناکام کر دوں، نہیں میرے بھائیو، ہمیں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جہاں سے ہمیں خام مال ملتا ہے جو غیر اہل حدیث ہے، ہمیں ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ الرفق، الحلم، نرمی اور حلم، بردباری، تحمل، نبیوں کا یہ وصف ہے، الحلم والانات، رفق، نرمی کے ساتھ کام کرنا، ٹھہراؤ کے ساتھ کام کرنا، بردباری کے ساتھ کام کرنا، اس کی بے ادبی، اس کی بے لحاظی اور بدتمیزی، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، انسان اللہ کے لیے اس کو برداشت کرے اور معاف کر دے، اللہ کے لیے برداشت کرے اور معاف کر دے، تو پھر دیکھیے اللہ اکبر کہ پھر یہ ایسی تلوار ہے جو بڑے بڑے دشمنوں کو ذبح کر دیتی، ذبح کر دیتی۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک محترم بزرگ تھے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، لاہور کے رہنے والے تھے اور مدینہ یونیورسٹی کے استاذ تھے، وہ قرآن مجید کے استاذ تھے۔ تو چینیے والی مسجد کے پاس کہتے ہیں ہمارا گھر تھا، چینیے والی مسجد کے کوئی امام صاحب تھے اہل حدیث، نام تو انہوں نے لیا تھا لیکن مجھے یاد نہیں رہا، وہ امام بھی تھے اور وہاں درس بھی دیتے تھے، عالم دین تھے، اہل حدیث تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری گلی میں ایک گھر تھا، وہ دوسرے مخالف گروہ سے تعلق رکھنے والا تھا، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ جو نماز کے لیے آتے مسجد میں یا نماز سے جاتے تو
وہ مذاق بھی اڑاتا اور بد زبانی بھی کرتا، تو وہ گزر جاتے چپ کر کے۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہے تھے، تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا، بد زبانی شروع کر دی اور تانشنی شروع کر دی، تم ایسے ہوتے ہو، گستاخ ہوتے ہو، تم نے کیا جو ہے نا یہاں مصیبت ڈالی ہوئی ہے، تم ایسے ہو ویسے ہو۔ تو وہ دروازے پہ کھڑا ایسے کر رہا تھا، اور وہ ادھر سامنے نا ایک دروازے کے اوپر، پہلے لوگ دروازوں کے سامنے نا ایک چبوترا سا بنا دیتے، تھڑی بنا دیتے تھے، وہ تھڑی بنی ہوئی تھی، تو وہ تھڑی کے اوپر نا بیٹھ گیا اور اس کی طرف منہ کر دیا۔ تو وہ ٹھٹک سا گیا، کہنے لگا آج پتہ نہیں مولوی کی کروں، میری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر اس نے جو ہے نا بات کی اسی طرح لہجے میں جیسے جو کرتا تھا، پھر بعد میں اس کو احساس ہوا کہ کام خراب نہ ہو جائے، کہتا بیٹھ کیوں گیا تو کیوں بیٹھ گیا تھے؟ کہتے ہیں میں اس لیے بیٹھ گیا ہوں کہ تو نے جتنا کچھ کہنا ہے نا جی بھر کے کہہ لے، جتنا کچھ کہنا ہے جی بھر کے کہہ لے، میرے پیچھے کہے گا تو پتہ نہیں وہ پھر میں معاف نہ کر سکوں، میرے سامنے کہہ لے میں سارا معاف کر کے جاؤں گا تجھے، میں تجھے سارا معاف کر کے جاؤں گا، جنہ کہنا ہی کہہ لے، میں معاف کرنے واسطے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر، آیا اور پاؤں پکڑ لی، پاؤں پکڑ لی، اسی وقت ذبح ہو گیا۔ یہ چیز جو ہے نا یہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا ہے، اس کو کہو، اس کو کہو، اس کو سزا دے، اس کو یہ کرے وہ کرے۔ میرے بھائیو صبر کریں، برداشت کریں، ادفع باللتی احسن السیئہ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ یہ ہدایات اب ہمارے سامنے نہیں ہوتی، اور چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے اور دین کو پوری دنیا کے اندر اونچا کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو اخلاق آج رذیل اخلاق، علماء کے اخلاق کے بارے میں، یہ تو ایسا موضوع ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتا، لیکن میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اخلاق العلماء امام ابو بکر الآجری کی، شاید اس کا ترجمہ بھی ہوا ہو، مجھے تو پتہ نہیں ہے کیونکہ اردو کتابیں میں کم دیکھتا ہوں، تو ہاں جو تحقیقی کتاب ہو وہ میں ضرور دیکھتا ہوں، لیکن ترجمے والی کتابوں سے میں گریز کرتا ہوں، اور طلباء سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ عربی ذوق پیدا کریں اور عربی کتابوں کا براہ راست مطالعہ کیا کریں۔ اخلاق العلماء امام ابو بکر الآجری کی کتاب ہے، سچی بات ہے وہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی صفات کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے آداب کیا ہے، اور جو علماء میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق دنیا داروں جیسے ہیں، دنیا والوں جیسے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہے اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں کیا سزا اور کیا وعید ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ انسان سیدھا رہے، انسان سیدھا رہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو میرے لیے اور آپ کے لیے نافع بنائے، اور جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ہمیشہ ان کو ملحوظ رکھنے اور ان کے مطابق اپنی اصلاح کرنے اور اس دین کے کام کو آگے بڑھانے اور اس کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جو کچھ اس کی توفیق سے ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ اور بڑی ساری کمزوریوں اور نقائص کے ساتھ